اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10 پڑھیں گے، اور آج اس ویڈیو میں ہم اس کو ہجوں کے ساتھ پڑھیں گے، اس کے بعد تجوید سے، اور پھر اس کا لفظی ترجمہ و محاورہ ترجمہ کریں گے۔ اور ایک ویڈیو دوسری جو ہوگی، یہ ایک ویڈیو ہوگی، اور دوسری ویڈیو میں ہم اس آیت کے ہم گرامر اور اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ سب سے پہلے اس کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ سب سے پہلے ہجوں سے پڑھیے، اس کے سپیلنگ کرتے ہیں۔ فا یا زیر فی، قاف پیش کو، لام واو پیش لو، قلو، با زیر بی، ہا میم، میم زیر ہم، میم زبر ما، قلوبہم، را زبر را، دعا دو پیش دن، مردن، فی قلوبہم مرض، فا زبر فا، زا الف زبر زا، فازا، دال زبر دا، فزادہ، فزادہ، ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، لام کھڑا زبر لا، مل، فزادہم اللہ، ہا پیش ہو، فزادہم اللہ، میم زبر ما، را زبر را، مرا، دعاد دو زبر دن، مرضن، وقف کریں گے تو مرضو، واو زبر وا، لام زبر لا، والا، ہا میم پیش ہم، والا ہم، عین زبر آ، ذال الف زبر ذا، عذا، با دو پیش بن، عذابن، حمزہ زبر آ، لام یا زیر لی، علی، میم دو پیش بم، علیم، با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما، کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، کانو، یا کاف زبر یک، زال زیر زی، یک زی، با واو پیش بو، یک زیبو، نون زبر نا، یک زیبونا، وقف کریں گے یک زیبون۔ فا یا زیر فی، یا سے پیچھے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے مد اصلی ہے، تو ایک الف کے برابر ہم اس کو کھینچ کے ادا کریں گے۔ فا یا زیر فی، آگے قوف ہے، قوف حروف مستعلیہ کا حرف ہے، یعنی کہ اس کو ہم نے ہر حال میں پر پڑھنا ہے۔ اور یہ کیسے ادا ہوتا ہے؟ خلق کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے اس کے اور زبان کی جڑ سے، ان کے درمیان سے یہ ادا ہوتا ہے قوف، اور اس کو پر پڑھنا ہے قوف۔ لام جو ہے وہ باریک پڑھا جاتا ہے، لام کے بعد آپ کو واو نظر آ رہا ہوگا، واو کے اوپر جزم ہے۔ جب واو ساکن جو ہوتا ہے اس کے پیچھے پیش ہو تو مد اصلی ہوتا ہے، اور ہم نے ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ قولو، با زیر بی، با ہونٹوں کے تر حصے سے پڑھا جاتا ہے، آگے ہا ہے، ہا کو حلق کے نچلے حصے سے ادا کریں گے۔ اس کے بعد ہے میم، میم ہونٹوں کے تین میم ہے، ایک میم ساکن ہے، اور ایک جو میم مشدد ہے وہ بیسیکلی دو میم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو ملا کے ایک کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ میم ساکن، یہاں پہ قاعدہ کون سا ادا ہوگا؟ میم ساکن کے بعد اگر میم ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں میں شفوی، یعنی کہ میم ساکن کے بعد دوبارہ میم آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں۔ قلوبہم، میم زبر ما،
را زبر را، اس کے بعد را ہے، را کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے اور تو پھر یہ پر پڑھا جائے گا۔ دعا جو ہے وہ حرف مستعلیہ کا حرف ہے، اس لیے پر پڑھا جانے کے موٹا پڑھنا ہے موردن۔ فا جو ہے فا کو باریک پڑھیں گے، آگے زا ہے، زا جو ہم پڑھتے ہیں یہ حرف صفیریہ کا حرف ہے، اس کو جب ادا کریں گے تو سیٹی کی آواز آنی چاہیے، فضا فضا۔ زا کے بعد آگے الف ہے اور الف سے پیچھے زبر ہونے کی وجہ سے ایک الف کے برابر کھینچ کے ہی پڑھا جائے گا، فضا فضا۔ آگے دال ہے، دال کے بعد ہا، ہا حرف ہلکی کا حرف، حلقے نچلے حصے سے ادا کرنا ہے۔ میم کو لام سے ملا دیں، میم لام پشم اللام کھڑا زبر لا۔ جب ہم نے میم کو لام سے ملایا تو اس کا مطلب ہے اور لفظ اللہ سے پیچھے میم آ گیا تو اس کو ہم نے پر پڑھنا ہے، یعنی کہ اللہ کا جو لام ہوگا وہ موٹا پڑا جائے گا، ہم اللہ۔ آگے ہا پیش ہو، حرف ہلکی کا حرف، اس کے بعد میم زبر ما، را زبر را کو ایسے ہی پر پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے۔ دعا دو زبر دن، وقف کرنا ہے تو پھر کیا کریں گے، جب آپ دو زبر دیکھیں کہ اگر کہیں پہ ہم نے وقف کرنا ہے اور دو زبر ہے تو اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ساکن نہیں کریں گے بلکہ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، مرضا۔ یہاں پہ جیسے دو زبر ہے تو ہم نے ایک زبر پڑھنا ہے الف کے ساتھ، مرضا۔ اس کے بعد ہے زبر وا، لام زبر لا، لام کو باریک، آگے ہا میم پیش ہم، ہا کو حلق کے نچلے حصے سے نکال کے ادا کرنا ہے اور میم ساکن ہے، میم کے بعد آئین ہے، یہاں پہ کیا ہوگا، اظہار شفوی ہوگا، میم ساکن کے بعد آئین آنے کی وجہ سے کیا ہے، اظہار شفوی ہے تو گناہ نہیں ہوگا، وَلَهُمْ عذاب، عین زبر آ، زال الف زبر زا، آ زا الف سے پیچھے زبر ہے اس لیے ایک الف کا برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، با دو پیش بن، تنوین کا قاعدہ ہے مگر آگے حمزہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ اظہار ہوگا، یہاں پہ بھی غنہ نہیں ہوگا، حمزہ زبر آ، لام یا زی لی، یا ساکن سے پیچھے زیر ہے اس لیے ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، علی، میم دو پیشمن، علیم۔ اچھا میم کے بعد آگے آپ کو با نظر آ رہا ہے، بازر بی میم الف با، بازر بی میم الف ما۔ اچھا یہ جو میم ہوتا ہے اس کو میم کتنی بھی کہتے ہیں، یہاں پہ غنہ ہو جائے گا، عذاب عذاب علیم بیما، الف سے پیچھے زبر ہے اس لیے ایک الف کا برابر اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے، بیما۔ آگے دیکھیں کاف الف کا، یہاں پہ بھی الف سے پیچھے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، نون واو پیش نو، یہاں پہ بھی واو ساکن سے پیچھے پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، بیما کانو، یہاں پہ تینوں جگہ پہ مد اصلی ادا ہو رہا ہے، تینوں جگہ پہ کھینچ کے ادا کرنا ہے ہم نے ایک الف کے برابر۔ آگے یا زبر یا، کاف زبر یک، زال زیر زی، زال کو نرمی سے ادا کرنا ہے، کاف کو بھی نرمی سے ادا کرنا ہے یہاں، اور با واو پیش بو، واو ساکن سے پیچھے پیش، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا، نون زبرنا، یکذبون، وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے، یکذبون یکذبون، ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ لگی ہوگی۔ اب اس کو ہم لفظی ترجمے سے ایک بار پڑھ لیتے ہیں، فی، فی کا مطلب ہے میں، قلوبہم ان کے دل، مرض بیماری، فزادہم اللہ، فزادہ بڑھا دی، ہم ان کی، اللہ اللہ نے، مردن بیماری، ان کے دلوں میں بیماری ہے سو اللہ نے ان کو بڑھا دیا، واو اور لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، بیما کیونکہ، کانو وہ تھے، یکذبون کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔
با محاورہ ترجمہ کیسے بنے گا؟ ان کے دلوں میں بیماری ہے سو اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔